محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چائے کے ڈھابے پر کام کرنے والا چھوٹو سارا دن گاہکوں کے جھوٹے برتن دھوتا تھا، لیکن وہ روزانہ رات کو ڈھابہ بند ہونے کے بعد کچرے کے ڈھیر سے پرانی کتابیں چن کر لاتا اور چاند کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ ایک دن ڈھابے پر شہر کا سب سے بڑا بزنس مین چائے پینے آیا۔ وہ اپنے پروجیکٹ کے کروڑوں کے نقصان کی وجہ سے پریشان اور خودکشی کرنے کے ارادے میں تھا۔ چھوٹو نے اسے چائے دیتے ہوئے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ایسا مشورہ دیا کہ بزنس مین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں خاموشی سے اپنے عالیشان لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ دماغ کی رگیں کھلی ہوئی تھی، ہاتھ ہلکا ہلکا کپ کپا رہا تھا۔ آج جو نقصان مجھے کاروبار میں ہوا تھا وہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے سینے میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ اب یہ میں اپنے خیالوں میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب کمرے میں میرا بڑا بیٹا داخل ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا جب اچانک اس نے آتے ہی اپنے ہاتھ میں موجود فائل میرے سامنے زور سے پٹکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہے یہ سب؟ آپ آج مجھے بتا دیں کب تک مزید اور نقصان کریں گے؟ پچھلی بار بھی آپ کی وجہ سے ہم نے اتنا نقصان برداشت کیا تھا اور اب بابا یہ نقصان برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے سینے میں ایک بار پھر گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ میں بنا کچھ بھی بولے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ وہ فوراً سے بولا، آپ اس بار نظریں چرا نہیں سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا یہ سب کیا تماشا ہے۔ جب میں نے آپ کو بولا تھا کہ ڈیل میں خود کروں گا، آپ آگے کیوں آئیں؟ نہ آپ کو اچھے طریقے سے پروجیکٹ ان لوگوں تک ڈلیور کر پائے اور نہ ہی آپ نے میٹنگ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ کلائنٹ کو امپریس کرنا ہوتا ہے، آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ پوری مارکیٹ ہم سے کترا رہی ہے صرف آپ کی ان فضول حرکتوں کی وجہ سے۔ اب آپ کے پاس کوئی جواب ہے ان باتوں کا؟ جبکہ میں حیران ہو کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھ رہا تھا۔ یہ کاروبار میں نے کھڑا کیا تھا، اس کو آگے تک پہنچانے والا میں تھا۔ میرے بیٹے کو محض کچھ ہی وقت ہوا تھا بزنس جوائن کیے ہوئے، ایسے کیسے وہ مجھے بول سکتا تھا؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید دھاڑا، اب آپ آفس کا کوئی نظام نہیں سنبھالیں گے؟ یہ سب واپس ٹھیک کیسے کرنا ہے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ میں کچھ دیر وہیں کھڑا اپنے بیٹے کے رویے پر غور و فکر کرتا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میری گاڑی باہر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ دل اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ ابھی فی الحال میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، اسے سٹارٹ کیا تھا اور ایک انجان راستے پر چل پڑا تھا، صرف اور صرف خود کو وقت دینے کے لیے۔ حالانکہ مجھے احساس ہو رہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس طرح تنہا نہیں جانا چاہیے، لیکن جس طرح کی باتیں مجھے سنائی گئی تھیں میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے منہ ضرور لگے گا، مگر مجھے ایک یقین تھا کہ اس وقت وہ میرے جذبات کو سمجھے گا، لیکن اس نے میرے جذبات کو نہیں سمجھا تھا۔ گاڑی کافی آگے نکل آئی تھی، میں اب راستے بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، جس کے باعث میں نے گاڑی کو اب ایک پرانے ہوٹل کے سامنے روک دیا تھا۔ کچھ دیر میں اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھے گہری گہری سانس لیتا رہا تھا اور پھر گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ ہر طرف اندھیرے کا بسیرا تھا، چاند کی روشنی تھوڑی تھوڑی جگہ پڑ رہی تھی۔ میں چپ چاپ جا کر ایک تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا تھا کہ اچانک سے میرے بزنس میں اتنا بڑا نقصان کیسے ہو رہا ہے۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا جب ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا تھا اور مینیو کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جی صاحب کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک کمزور لاغر سا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک رومال تھا، پھٹا ہوا بنیان اور ایک شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب معلوم ہو رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، کہاں کھو گئے صاحب؟ کچھ چاہیے؟ اگر نہیں چاہیے تو بتائیں، میں آگے بڑھتا ہوں، مجھے اور بھی لوگوں کا آرڈر لینا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اب اس کی کتاب کی طرف نظر دلائی تھی، مگر وہ کون سی کتاب تھی میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے صرف ایک چائے کا آرڈر دیا تھا اور اسی تخت پر لیٹ کر چاند کو دیکھنے لگا تھا جب سے میری بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہوتا تھا۔ یہ نقصان پہلی بار نہیں ہوا تھا، نقصان اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے، لیکن جو تکلیف اس دفعہ مجھے ہو رہی تھی ایسی تکلیف مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔
جس کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی، آج اس میں اگر غلطی ہوئی ہے تو میرا بیٹا مجھے الزام کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے یہ بات اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچہ چائے لے کر آ گیا تھا اور میرے پاس رکھتے ہوئے بولا، پریشانی کو جتنا سر پر سوار کیا جاتا ہے انسان اتنا ہی بے بس اور خود کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پریشانی کو سر پر سوار نہ کیا جائے اور اسے فی الحال نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے ہم کبھی بدل نہیں سکتے، اور اب جو ہونے والا ہے ہاں اس میں بہتری ضرور لا سکتے ہیں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ شاید وہ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو پہچان گیا تھا۔ اس بچے کی عمر تقریباً کوئی 10 سال کے برابر ہوگی، مگر اس کی بات نے مجھے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانے لگا تھا جب میں نے اس کو پکارا تھا، ٹھہرو تھوڑی دیر، کیا مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے ابھی بہت کام ہے، آپ سے بات کرنے بیٹھ گیا تو کبھی بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ جلدی جلدی کام کر کے مجھے چھٹی لینی ہے، پھر پڑھنا بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے آدمی کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ میں حیرت سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا جو بہت ہی طریقے سے ہر ایک کام کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی کشش اس بچے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اشارے سے ڈھابے کے مالک کو بلایا تھا اور 1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، کیا تم اس بچے سے کہہ سکتے ہو کہ کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ جائے؟ مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ بولا، جی صاحب ابھی بھیجتا ہوں۔ ویسے ہمارے لڑکے کی مانگ بہت ہے، بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بہت ہی سلجھا ہوا، سمجھدار اور پڑھنے والا بچہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے صاحب جی، ہمارے ڈھابے کے پچھلے حصے کی طرف کچرے کا ڈھیر ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ردی کی دکان بھی ہے، وہیں سے یہ کتابیں چن کر پڑھتا ہوں۔ عجیب پڑھنے کا جنون ہے۔ میں نے بولا بھی ایک دفعہ کہ تجھے میں سکول میں ڈال دیتا ہوں، مگر کہتا ہے اپنی کمائی سے تعلیم حاصل کروں گا، خیر میں بھیجتا ہوں۔ جبکہ میں واقعی ہی متاثر ہوا تھا۔ چند لمحے بعد وہ بچہ میرے پاس آ گیا تھا اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، لگتا ہے صاحب جی بہت امیر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جبکہ میں نے اس کا کمزور سا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات بتاؤ، جب تمہارا مالک تمہیں سکول میں داخل کروانا چاہتا ہے تو تم اس کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جتنے سمجھدار اور انٹیلیجنٹ تم لگ رہے ہو، پڑھ لکھ لو گے، بہت آگے جاؤ گے۔ میری بات سن کر وہ بولا، صاحب لگتا ہے آپ بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، اور جہاں تک اندازہ لگا پایا ہوں آپ کے پاس دولت بھی بہت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اب پیچھے ہیں۔ دیکھیں، اسکول جانے سے بے شک انسان آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ میں انسانیت نہ ہو۔ میں اسکول نہیں جا پایا، لیکن مجھ میں اتنی انسانیت ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کروں گا۔ میرا مالک کہتا ہے ضرور ہے کہ میں تجھے سکول ڈال دیتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے وہ اسے احسان کے بدلے میں مجھے بہت مارے گا، ڈبل کام کروائے گا اور پڑھنے لکھنے کی اجازت بھی نہیں دے گا، اور چند گھنٹوں کے لیے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ ابھی جیسا چل رہا ہے میں اپنی زندگی کو ایسے ہی چلاؤں گا۔ آگے جانے کے بعد جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور زیادہ پیسے کمانے لگوں گا تب میں اپنے بل بوتے پر تعلیم حاصل کر لوں گا، ابھی فی الحال نہیں۔ جبکہ میں اس کی باتیں سن کر مزید متاثر ہوا تھا۔ آج تک میں نے ایک 10 سال کے بچے کے منہ سے ایسی باتیں کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ بتائیں، آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، جب سے آئے ہیں بار بار ماتھا مسل رہے ہیں، چائے بھی نہیں پی، وہ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اس کی باتیں سن کر دل کیا میں اپنا بڑا مسئلہ اس سے ضرور شیئر کروں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم 10 سال کے ہو، تم میری باتیں نہیں سمجھ پاؤ گے۔ وہ بولا، آسان کر کے سمجھا دیں۔ میں جانتا ہوں آپ بزنس مین ہیں، آپ کی باتیں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہوں گی، آپ مجھے آسان کر کے بتائیں، میں آپ کو اس کا حل آسان کر کے دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں، خودکشی کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بہت محنت مشقت کر کے اپنا بزنس کھڑا کیا، دن رات لگا دیے، صرف اس آس امید پر کہ ایک وقت آئے گا جب میرے بیٹے مجھ پر فخر کریں گے، ان کے لیے میں اس دنیا میں کچھ کر کے جاؤں گا۔ اور آج میری اولاد میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر مجھے بد دماغ کہتی ہے، مجھ سے میٹنگ ہینڈل نہیں ہوتی، میں پروجیکٹ اچھے طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پایا۔ تم بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ایک شاپنگ مال بنایا ہے، بہت بڑا عالی شان،
بہت روپیہ پیسہ لگا ہے، کروڑوں سے زیادہ، لیکن افسوس وہ جگہ شہر سے تھوڑی الگ جگہ پر ہے، وہاں پر دکان فروخت نہیں ہو پا رہی۔ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ یہ پورا شاپنگ مال ہم کسی اور کو بھی بیچ دیں گے، اور آج جب میٹنگ ہوئی میں نے اپنا پروجیکٹ کلائنٹ کے سامنے رکھا۔ ان لوگوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم اس طرح کے پروجیکٹ پر پیسہ نہیں لگا سکتے کیونکہ نقصان ہوگا۔ ابھی تک آپ کے پاس سے جب کسی نے کوئی دکان بھی نہیں خریدی، ہمارے پاس سے کوئی کیسے خریدیں گے؟ میرا بیٹا میٹنگ میں پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گیا، اس لیے میں نے پوری میٹنگ اکیلے دیکھی تھی، لیکن نتیجہ صفر نکلا۔ جب پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا میں نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا بھی تھا کہ ہمیں فی الحال یہاں زمین لے کر عمارت کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تب ان دونوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ بابا جان، آپ کو نہیں پتہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے آج کل کے لوگ مارکیٹ میں کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو ہر ایک چیز میسر کی، اچھا انویسٹر، پیسہ، اچھا مٹیریل، مگر بدلے میں مجھے کیا ملا؟ صرف ایک میٹنگ خراب ہونے کی وجہ سے میرے بیٹے نے مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ میرے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ مجھے لگا تھا میری باتیں سن کر وہ بچہ اٹھ کر چلا جائے گا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی آ جائے گی، مگر وہ وہاں پرسکون ہو کر میری باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے واقعی اس کے پاس کوئی حل موجود ہو۔ میں نے اب گہری سانس لی تھی اور سر جھکا کر مزید بولا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اس کاروبار سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ ان کا جو دل چاہے وہ دونوں کرتے رہیں گے، میں ان دونوں کے درمیان آدھی آدھی جائیداد بانٹ دیتا ہوں اور اپنی زندگی اکیلے گزارتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد کئی دفعہ سوچا کہ شادی کر لیتا ہوں، لیکن صرف اپنی اولاد کی خاطر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر دوسری بیوی سے بھی بچہ پیدا ہو گئے، بلا وجہ ستیلے سگے کے معاملات درمیان میں آ جائیں گے اور میری اولاد مجھ سے بدگمان ہوگی، لیکن کیا فائدہ؟ ان کے خاطر میں نے اپنی زندگی کے اتنے حسین وقت کو اپنے قدموں تلے رون دیا، اور آج جب مجھے ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے وہ لوگ مجھ سے ہی بدگمان ہو رہے ہیں، سارا الزام میرے سر ڈال رہے ہیں۔ میری باتیں سن کر چند لمحے وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے خیال سے اس پروجیکٹ کے بعد بھی آپ لوگ کافی امیر ہیں، اتنی بڑی گاڑی ہے، روپیہ پیسہ ہے، آپ کے لباس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کبھی بھی سب ختم نہیں ہوا ہے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے آہستہ آواز میں بولا، 65 سال۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے؟ وہ بولا، کیونکہ میں حیران ہو رہا ہوں، اتنا بڑا بزنس مین، اتنا اثر و رسوخ والا، پیسوں والا انسان اتنی چھوٹی بات پر اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہاں ایک بات کہوں، تم سے باتیں کر کے دل بہت ہلکا ہو رہا ہے۔ 10 سال کے ہو مگر ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی بڑے عمر کے آدمی سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ بولا، ایک بات کہوں گا انکل، آج کل کے دور میں 65 سال کا آدمی دنیا نہیں سمجھ پاتا، وہ ایک 10 سال کا یا 20 سال کا لڑکا سمجھ لیتا ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جب انسان پر پریشانی آتی ہے اسے دنیا کی ہر تلخی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بات بتائیں، مثال کے طور پر اگر آپ چائے بیچنے والے ہوتے اور وہاں پر کوئی آپ سے چائے خریدنے نہیں آتا، آپ کیا کرتے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی اور پھر سر ہلا کر بولا، ظاہر سی بات ہے، یا تو دکان بند کر دیتا یا پھر دکان کی جگہ بدل دیتا۔ مگر میرا سوال تو یہ نہیں تھا۔ وہ بولا، بے شک آپ کا سوال یہ نہیں تھا، آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، آپ گاہک بدلنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ جگہ ہی بدل دیتے۔ میں نے ایک دفعہ کتاب میں پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، کبھی کبھی جگہوں کو چیزوں کے لیے نہیں لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ بہت عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ وہ مزید بولا، اگر آپ اسے صرف مال کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی دکان نہیں خرید رہا تو آپ وہاں پر فوڈ اسٹریٹ بنا دیں، بچوں کے کھیلنے کی سستی مارکیٹ، ہفتے کے میلے، یا وہاں پر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، دکانیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا اور یہ دکانیں جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ بھی فروخت ہو جائیں گی۔ آپ کو صرف ابھی مارکیٹنگ کرنی ہے، یعنی آپ کا مال منظر پر نہیں آ رہا ہوگا، لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، لیکن جب وہاں پر چھوٹے بچوں کی چیزیں موجود ہوں گی، بڑوں کے لیے ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو ان کے دلوں کو ہلکا کریں گے،
یقین مانیے آپ کا کاروبار بھی وسیع و عریض ہو جائے گا اور آپ کی دکانیں بھی سب بک جائیں گی۔ اس سے بہتر حل آپ کو نہیں ملے گا۔ جبکہ میں بالکل چپ چاپ ہو گیا تھا، یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے بے اختیار بولا، تمہاری عمر کیا ہے؟ تم سچ بتانا۔ وہ بولا، میں 10 سال کا ہوں۔ اس ڈھابے پر کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اور یہ کتابیں پڑھتے ہوئے مجھے 3 سال۔ دنیا جہاں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھی ہیں، اخبار بھی پڑھتا ہوں، بس تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے۔ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اب چھٹی کر لوں۔ میں جانتا ہوں آپ نے میرے مالک کو پیسے دے دیے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے جانے دیں گے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کی ہر مشکلات حل ہو جائیں۔ میں بے اختیار بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام چھوٹو ہے۔ یہاں پر صاحب مجھے چھوٹو کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام جسے تمہاری پہچان ہے۔ بولا، میری پہچان کو چھوٹو سے ہی ہے، لیکن میری اماں نے میرا نام بہت ہی محبت سے ابراہیم رکھا تھا۔ صاحب اجازت دے دیں تو چلا جاؤں؟ وہ شاید پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے اب جانے کو مچل رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بیٹھے مجھ سے تھوڑی دیر اور گفتگو کر لے، لیکن اس کی بے چینی کو دیکھ کر میں نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، جبکہ میں اپنی خوشی کا خیال، خودکشی کا، سینے میں درد اٹھتا درد اور بے چینی کو پیچھے بھول چکا تھا۔ میرے اندر کا بزنس مین جاگ چکا تھا، جو اب اپنی عمارت کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا آئیڈیا لگانا شروع کر چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر واپس لوٹ آیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند کر لیا تھا۔ فی الحال میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی مجھے صرف اس لڑکے کے آئیڈیا پر غور کرنا تھا۔ رات اسی سوچ میں بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں صبح ہی آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بنا ان دونوں کی طرف دیکھے آفس کے لیے نکلنا چاہتا تھا جب میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے پکارا تھا، بابا جان ٹھہریں، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نہ لہ چاہتے ہوئے بھی رک سا گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں چپ تھا جب وہ سنجیدگی سے بولا، میں جانتا ہوں آپ کو میری بات بری لگے گی، لیکن دیکھیں ہمیں اب فیصلہ لینا چاہیے۔ بزنس میں 3 باس نہیں ہو سکتے۔ آپ آدھی آدھی جائیداد ہم دونوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کاروبار کو آدھا آدھا کر لیں اور آپ ریٹائرمنٹ دے لیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم دونوں بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے جس کا کرایہ آپ کو نہیں ملتا بھی ہے، آپ اپنی زندگی بھی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا جب اچانک میں بولا، اگر میں تم دونوں کو یہیں کھڑے کھڑے آگ کر دوں تب کیا کرو گے؟ تم میرے سامنے بیٹھ کر فضول کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کاروبار میں نے کھڑا کیا ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے، تم دونوں کو پیدا میں نے کیا ہے۔ بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات سے دور رہو۔ یہ پروجیکٹ میری ذمہ داری ہے، اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے یہ میں دیکھ لوں گا۔ اگر تم لوگوں نے اب بلا وجہ معاملات میں ٹانگ اڑائی یا کاروبار کو تقسیم کرنے کی بات کی، میں تم دونوں کو جائیداد، کاروبار، ہر ایک شے سے الگ کر دوں گا اور اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔ بس بہت ہو گیا، باپ کی محبت اور بہت دیکھ لیا۔ میں نے تم دونوں کی محبت کا لیول بھی، اب مجھے مزید کچھ بولنے پر مجبور مت کرو۔ میرا بڑا بیٹا اپنے جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے بولا، یہ سب کیا طریقہ ہے بابا بات کرنے کا؟ آپ ہمیں اتنی آسانی سے جائیداد سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہم لوگ آپ کی اولادیں ہیں، ہمارے سوا کون ہے؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، تم دونوں کے سوا میرے پاس اللہ ہے، تمہاری ماں نے جس دن مری تھی، مجھے چاہیے تھا تم دونوں سے بھی تعلق ختم کر کے اکیلا ہو جاتا، دوسری شادی کر لیتا، اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرتا۔ میں نے بلا وجہ اپنی زندگی کو تم دونوں پر خوار کیا اور بالآخر مجھے تم دونوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم کاروبار اور جائیداد کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم دونوں اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ میں تم دونوں کا آفس آنا بند کر دوں اور تم لوگ 50-50 ہزار کے نوٹوں پر نوکری پر کہیں بھی لگے ہوئے ہو۔ یہ کاروبار میں نے تمہیں دونوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں دیا، جبکہ میں نے ان دونوں کو منع کر دیا تھا کہ وہاں پر زمین مت خریدو، عمارت کو مت کھڑا کرو۔ تم دونوں نے میری بات سنی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹنگ ہو سکے، لیکن تم دونوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بابا جان آپ کو اس بارے میں علم نہیں، ہم بالکل ہٹ کر کام کریں گے، یہ مال بہت اچھا چلے گا، وہاں پر کوئی بھی ایرانی
ایک دکان خریدنے نہیں آ رہا تو مال چلانے کی بات کرتے ہو۔ اب اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اس مال کو کیسے سنبھالنا ہے، اب پیسے کیسے واپس لینا ہے، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ تم دونوں اب بیچ میں مداخلت نہیں کرو گے۔ تمہارا کاروبار کو جوائن کیے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، میں اس کاروبار کو پورے 30 سالوں سے لے کر چل رہا ہوں۔ مجھے تم سے زیادہ تمہارے پاس تجربہ ہے۔ بے شک اس کی بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ 10 سال کا بچہ اور ایک 20 سال کا لڑکا مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوگا، لیکن تم دونوں کے پاس 2 کوڑی کی بھی عقل نہیں ہے، اور تمہارا دل و دماغ بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ جو کمائی جڑ کر ملتی ہے وہ الگ الگ ہو کر کبھی بھی نہیں ملتی۔ تم دونوں اگر الگ ہو جاؤ تو ایک وقت آئے گا تم دونوں ایک دوسرے کے منہ پر کھڑے ہوگے۔ اپنے ہی کاروبار کو لے کر تمہارے کلائنٹس ایک ہیں، تمہارا مارکیٹ میں ایک نام ہے۔ بے شک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور ان کو ان کی ذمہ داری سونپ کر الگ کر دینا چاہیے، لیکن جب اولاد سرکشی پر ہو، باپ کی بات نہ مانتی ہو، باپ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوں، ایسے اولاد کو کچھ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب تک اس کاروبار کو میں سیٹ نہیں کر لیتا، اپنے نقصان کو میں واپس نہیں لے لیتا، تم دونوں کو مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم دونوں بات کرنے کی تمیز بالکل بھول چکے ہو۔ یہ کہہ کر میں ٹھہرا نہیں تھا اور آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پیچھے دونوں پیٹ پر خوب باتیں بنائیں گے اور مجھے گرانے کی بہت کوشش کریں، لیکن میں ان کا باپ تھا، اتنی آسانی سے اپنا کاروبار، اپنا پیسہ ایسے بچوں کو نہیں دینا چاہتا تھا جن کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں آفس پہنچ گیا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی میں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ بلائی تھی اور اس پروجیکٹ کے وہ آئیڈیاز جو کل اس بچے نے مجھے دیا تھا، میں نے وہ اپنے ٹیم ممبر سے ڈسکس کیا تھا۔ میرا آئیڈیا سن کر وہ کافی لوگ متاثر ہوئے تھے۔ یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ مجھے بار بار اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے پورا 1 کروڑ اس کام کے لیے بجٹ میں دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تمام تر چیزیں فائل ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں نے کل سے کام شروع کرنے کا بھی مشورہ دے دیا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب وکیل صاحب میٹنگ روم میں چلے آئے تھے۔ مجھے ان کا اس طرح سے آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں اس طرح آپ کے کام کے درمیان آیا ہوں، لیکن دیکھیں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بچے کے مستقبل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے میٹنگ میں موجود تمام ورکرز کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے ہم دونوں چپ چاپ رہے اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ نے اپنے بچوں کو دعویٰ کیا ہے کہ آپ اپنی جائیداد کا 1 روپیہ بھی ان کو نہیں دینا چاہتے، اور ہاں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ مانیں، آپ فوراً سے وصیت تیار کروا لیں، کیونکہ جس طرح کا رویہ آپ کے بچوں کا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے لیے یہ رویہ ہضم کرنا مشکل ہو جائے گا، آسان بھی نہ ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے گہری سانس لی۔ میں جانتا تھا یہ وکیل میرے بچوں کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہی مخلص ہیں۔ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر بولا، ایسا ہی ہو سکتا ہے، میں اپنی جائیداد کا 10% حصہ کسی اور کے کو بھی دے دوں گا۔ وہ بولے، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہے، اگر آپ ابھی تک اس جائیداد کے مالک نہیں بنے۔ مالک ہیں، اگر کوئی بھی ایسا کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ جبکہ میں گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں کے اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہ گئی تھی اور پھر وہ چلے گئے تھے۔ وہ ایسے شو کرتے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اصل حقیقت میں اندر ہی اندر ہم دونوں کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ یہ سب سن کر میرے ساتھ اس وقت تھے، میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ بھلا اتنی جلدی وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات کے وقت جب گھر میں واپس آیا، میرے دونوں بچے لاؤنج میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ میں داخل ہوا، میرا بڑا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور نہایت نرمی سے بولا، بابا جان، آپ نے پروجیکٹ میں مزید پیسہ لگانے کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ کا آئیڈیا بہترین ہے، اس بارے میں ہمارا دل و دماغ بالکل نہیں چلا، مگر ہاں ہم لوگ بیٹھ کر اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم تینوں اونر ہیں۔ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا، اسے دیکھتے ہوئے بولا، اونر صرف میں ہوں اور مجھے اس معاملے پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں چاہیے۔ جتنی ڈسکشن کرنی تھی میں کر چکا ہوں اور مایوس بھی ہوا ہوں۔ تم لوگوں کے پاس سوائے میری تکلیف کو بڑھانے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ بہتر ہوگا آپ اس طرح اکیلے میں اس پروجیکٹ پر پیسہ لگایا ہے۔ اس پروجیکٹ سے پیسہ بھی
اکیلے ہی وصول کرو گے۔ انسان جب ہر شے سے تھک ہار جاتا ہے اسے اپنے بزنس پارٹنر بھی برے وغیرہ لگتے ہیں۔ کچھ مجھے برے لگ رہے تھے۔ میں یہی کہہ کر جانے والا تھا جب میرے چھوٹے بیٹے کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی۔ تو بابا، اگر آپ کا یہی رویہ رہا ہم کورٹ چلے جائیں گے۔ یہ کاروبار صرف آپ کا نہیں ہے، اس کاروبار میں محنت ہم نے بھی کی ہے، ہمیں اپنا برابر کا حصہ چاہیے۔ میں بے یقینی سے پلٹا کھایا تھا۔ اگر باپ غصے میں کچھ بول رہا ہے یا وہ جائیداد سے نکالنے کی بات کر رہا ہے تو کیا اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو کر کورٹ کا نام لے گی؟ میں تو حیران نظروں سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے باہر آیا بھی نہیں تھا جب میرا بڑا بیٹا بولا، چھوٹا بالکل ٹھیک بول رہا ہے، جب تک آپ ابھی ہمارا حصہ نہیں بتائیں گے ہم کورٹ جائیں گے اور آپ اس پروجیکٹ کو اکیلے بیٹھ کر نہیں کھا سکتے، اور اس میں ہماری محنت بھی شامل تھی، آپ بھولے مت۔ اور اگر آپ بھول رہے ہیں تو یہ بات ہم آپ کو کورٹ میں سمجھا دیں گے۔ میں کچھ دیر تو خاموش رہا تھا، دل اندر سے چکنا چور ہو گیا تھا، مگر میں نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، تمہارے دل میں جو بھی آ رہا ہے، نرمی سے بولا، تم کرو، لیکن جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ اب تم دونوں کے ساتھ نہ میری بنے گی اور نہ میں بنانا چاہتا ہوں۔ جب اولاد باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے وہ اولاد پھر پیار کے قابل نہیں رہتی ہے، اور تم دونوں کو چاہیے کہ انسان اپنے غلطیوں پر نادم ہو، شرمندگی مانگے، محسوس کرے۔ تم دنوں میرے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کر رہے ہو، میں اس چیز کی اجازت تم دونوں کو ہی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل پریشان تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں بیٹھا رہا، لیکن اتنی الجھن ہو رہی تھی کہ آج بھی میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس پرانے ڈھابے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں کل میری ملاقات ابراہیم سے ہوئی تھی، وہی چھوٹو جو دنیا کے لیے ایک معمولی سا ورکر تھا، لیکن اس نے صرف ایک ملاقات میں مجھے ایک عجیب سی محبت غصے کرنے پر مجبور کر دی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا مجھے ابراہیم کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، جانے کیوں مجھے بے چینی سے ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس ڈھابے کے مالک سے ابراہیم کا پوچھا تھا۔ وہ بولا، صاحب اس وقت تک وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور ابھی میرے خیال سے وہ ہوٹل کے پیچھے موجود کچرا کنڈی میں کتاب تلاش کر رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ردی والا بھی رہتا ہے، اس کی کافی ردی ہوتی ہے جو وہ ضائع بھی کرتا ہے، اس میں سے وہ اپنی پرانی کتابیں دیکھ رہا ہوگا۔ آپ چلے جاؤ اگر جانا چاہتے ہو۔ میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، موبائل کی لائٹ کو جلا دیا گیا اور اس طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف بڑھا، میری نظر کچرے کے ایک پھٹے ہوئے بنیان کو پہنے ہوئے بچے پر گئی جو واقعہ اس ردی میں کتاب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علم کا خزانہ کچرے میں ڈھونڈا جائے اور میں کبھی خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولا تھا، ابراہیم ادھر آؤ، میں تمہارے لیے کافی ساری کتابیں لایا ہوں، چھوڑ دو اسے۔ میری آواز سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ عموماً اس پہر ایک 10 سال کا بچہ اچانک کسی کی آواز سنے یا تو چونک جاتا ہے یا پھر ڈر جاتا ہے، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا اور بولا، کیسے ہو آپ صاحب، آپ کو پسند ہے؟ پتہ بھی ہے کہ آج صبح سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کا پروجیکٹ کیسا جا رہا ہے؟ آپ نے میری بات پر عمل کیا؟ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا، اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج میں تمہیں ایک خوبصورت جگہ پر لے کر جاؤں گا جہاں تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بولا، ایسی کون سی جگہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مجھے اغوا تو نہیں کر رہے؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، میں بھلا کیوں اغوا کروں گا؟ اتنا بڑا آدمی ہوں، تمہیں اغوا کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے بالکل اسی کے انداز میں جواب دیا تو وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا اور میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولا، پھر مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے صبح آپ کی بہت زیادہ یاد آئی تھی، صبح سے بار بار فون کال کر رہی تھی اور آتی جاتی گاڑی کو بھی دیکھ رہا تھا، مگر کوئی بھی گاڑی آپ کی گاڑی نہیں تھی۔ خیر یہ بتائیں میرے آئیڈیا پر عمل کر کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں فوراً سے مسکرا کر بولا تھا، بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور یقین جانو کچھ لوگوں کی اصل حقیقت بھی میرے سامنے آ گئی ہے، تمہارا میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، ایسا تو ہرگز بھی نہیں ہوتا، اگر اس دنیا کے رنگ نظر آنا شروع ہو گئے تھے، دنیا سے ہر رشتہ ختم کر لیا تھا۔
اور انسان کو چاہیے تھا بس آنکھیں بند کر کے دنیا میں رہے، ورنہ آج کے دور میں نہ باپ بیٹے کا ہے اور نہ بیٹی ماں کی ہے۔ اس نے گہری بات کر لی تھی۔ وہ بچہ ایک عجیب پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اس کی باتوں میں اتنی مٹھاس اور محبت کا لمس تھا، اور انسان لہجے میں اس کا دانہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنی گاڑی کے پاس لے کر آیا، اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال چکا تھا۔ وہ بولا، اسی طرح میری بیوی امی بھی کہتی تھی کہ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ سے مل کر ایسا لگتا ہے آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے، اور ویسے بھی میں ایک غریب سا لڑکا آپ کے کیا ہی کام آ سکتا ہوں، جبکہ میں اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ تم میرے کتنے بڑے کام کو آسان کر دو گے۔ اور میں اپنے شہر کی سب سے بڑی لائبریری اسے لے کر آیا تھا۔ وہ حیرت سے پوری عمارت کو دیکھ رہا تھا جب میں اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ عموماً لائبریری 5 بجے بند ہو جاتی ہے، لیکن میری ایک کال پر پوری لائبریری کھل چکی تھی، اور میں اسے کتابوں کی ایک ایسی دنیا میں لے آیا تھا کہ چند لمحے وہ بالکل حیرت زدہ ہو گیا، اور پھر اچانک ہی وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، صاحب یہ کتابوں کی دنیا ہے، کیا ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں؟ اتنی ساری کتابیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے سجی ہوئی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اب دیوانہ وار ہر شیلف کی طرف بڑھ رہا تھا، کبھی کوئی اردو کی کتاب اٹھاتا، کبھی کوئی، جبکہ میں اس کا دیوانہ پن دیکھ ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی بہترین کتاب کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اور میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، میں اس کتاب کا ایک حصہ پڑھا ہے، یہ کتاب مجھے پہلے میرے مالک کے پاس ملی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کتاب میں بہت ہی زبردست باتیں ہوتی ہیں، انسان ان باتوں اور ان خیالوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا۔ اس کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ اسے کتابوں سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے۔ وہ فوراً سے پڑھنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ میں بالکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ حرف پڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، اور میں اس معصوم پھول کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس بچے کے ساتھ میرا بہت پرانا رشتہ ہو۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ اس نے کتابوں کی دنیا میں اپنا وقت گزارا تھا، اور پھر اچانک اسے وقت کا احساس ہوا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب کیا کریں، کیا یہاں سے میں آپ کو کچھ کتابیں لے سکتا ہوں؟ میں تمام کتابیں پڑھ کر آپ کو واپس کر دوں گا، بدلے میں اگر آپ مجھ سے کوئی کام کروائیں گے تو میں کر دوں گا۔ ایسی کتابیں بہت پسند ہیں، ان کتابوں کے ذریعے آپ دنیا کو پہچان سکتے ہیں۔ میں فوراً سے بولا، تمہیں جو بھی کتاب چاہیے ہے تو تم لے لو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اس نے میرے سامنے ہی 5 کتابیں اپنے لیے منتخب کی تھیں اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو لیا تھا اور سیدھا اسی ڈھابے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پئیں گے؟ کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے؟ میں فوراً سے بولا تھا، ہاں ضرور۔ حالانکہ یہ وقت میرے آرام کا ہوتا تھا، لیکن اس بچے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ زندگی کا یہ حسین پل میں کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈھابے کے بعد وہ مجھے راستہ سمجھانا شروع ہو گیا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد ہم گلی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں اس کے ہمراہ ہی گاڑی کے اندر اس کے ہمراہ اتر بھی گیا تھا، اور اب چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتا ہوا ایک کچے مکان کے سامنے آ گیا۔ وہ کچھ کہتے ہوئے بولا، میری ماں اکیلی ہوتی ہے، میں آپ کو اچانک کمرے کے اندر نہیں لے کر جا سکتا، ہمارا گھر بہت چھوٹا سا ہے، میں پہلے اماں کو آگاہ کر دیتا ہوں، پھر آپ میرے گھر کے اندر آ جانا، صاحب آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی۔ اس کا انداز بہت ہی سادہ تھا، حالانکہ یہ کہنے کو اس کی عمر کوئی 10 سال تھی، مگر اسے اپنی ماں کی عزت کا بہت زیادہ خیال تھا۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا۔ وہ اندر چلا گیا اور تقریباً 5 منٹ کے بعد باہر آیا تھا، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اماں بڑا غصہ ہوئی ہیں، کافی دیر ہو گئی، لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ مہمان کو ایسے سوکھے منہ نہیں بھیجتے، آپ کو چائے پلائیں گے، اگر اماں غصہ کرے تو معاف کر دینا، وہ اماں ہے نا، ان کو جلدی سے بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتی ہیں چھوٹے ہو تم، زیادہ بڑوں والی باتیں نہیں کیا کرو۔ جبکہ میں مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی میری نظر ابراہیم کی ماں پر گئی، ایسا لگتا تھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر نار گنا ہو۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ بلقیس کھڑی ہوئی تھی۔ میری بہن کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تقریباً 10 سال پہلے وہ مجھے رسوا کر سے ایک گھر سے ایک غریب آدمی کے لیے بھاگ گئی، اور آج اسے اس حال میں دیکھ کر میں پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ اس کا حال بھی مجھ سے مختلف نہ تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ ابراہیم کو دیکھ کر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرا اپنا ہے، اس سے میرا کوئی رشتہ ہے۔
چند لمحے بعد بلقیس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ جب آپ اچانک میں نے اس کی طرف بڑھا تھا اور وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوئی تھی، مگر میں نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری بیوی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے مجھے وعدہ کیا تھا، وعدہ بھی لیا کہ اگر آپ کی ملاقات بلقیس سے ہو تو اسے معاف کر کے گلے سے لگا لینا۔ میں کافی دیر تک اسے گلے سے لگائے روتا رہا تھا۔ اس کا حال بھی مجھ سے مختلف نہ تھا۔ چند لمحوں بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی کیسی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو میں یاد آتی تھی؟ میں نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ کینسر کے مرض سے لڑ جھگڑ رہی تھی، کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ بہت اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اور تم بتاؤ تمہیں اس حال میں کیسے گزارا کر رہی ہو؟ اور ابراہیم تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی میرا سر دکھ سے جھک گیا تھا۔ وہ بولی، شادی کے پہلے مہینے ہی میں حاملہ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ جب میں اپنا 6واں مہینہ گزار رہی تھی، جب زاہد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ آپ سے رابطہ کروں، لیکن ڈر لگتا تھا کہیں آپ مجھے دھتکار نہ دیں، اور میں آپ کی دھتکار سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اس لیے اس چھوٹے سے علاقے میں آ کر بس گئی۔ شروعات میں نے بھی بہت کام کیا، ابھی بھی کرتی ہوں، گھروں کا جھاڑو پونچھا۔ میرے بیٹے کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن وسائل نہیں ہیں بھائی، بہت حالات خراب ہیں۔ جبکہ میں اپنی بہن کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ میرے بیٹے کا ریئیکشن بہت حیران کن تھا۔ فی الحال میں نے ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی تھی، اور اپنی جائیداد کو اپنی بہن کو اس کا حصہ بنا دیا۔ جو بابا کی جائیداد بنتا تھا اس کو ایک الگ گھر دیا تھا، اس کے مہینے کے پیسے باندھ دیے تھے، وہ ہر مہینے اپنے بینک سے نکال کر استعمال کر سکتی تھی۔ اس کے بیٹے کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اس کے بیٹے جو پروجیکٹ کا مجھے مشورہ دے رہے تھے، ٹھیک 6 مہینے کے بعد اس مال کی تمام دکانیں فروخت ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے میری چپ دیکھ کر شرمندہ ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ ابراہیم کی ایک بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، اگر آپ آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھیں، آپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے، اور رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور کوئی بھی رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا میں اپنا۔ اگر میں اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا تب بھی میری بہن اور اس کا بیٹا سکون سے رہیں گے، کیونکہ میں نے اپنی جائیداد کا 10% حصہ بھی ابراہیم کے نام پر کر دیا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، بے شک ہمارے اپنی اولادیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت زیادہ بدگمان رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی تہذیبی سے پیش آتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ہم وہی رویہ رکھیں جو وہ ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ آباد نہ ہو۔ اس لیے معاف کرنا سیکھیں اور دنیا کو آنکھیں دکھانا بند کر کے ہی گزار دیں، کیونکہ رشتے توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ظلم برداشت نہ کرے اس بات کی اجازت ہمارا رب بھی نہیں دیتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔